نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ گھر میں عورت کے لیے پردہ نہیں ہوتا اور باہر عورت کے لیے زیب و زینت نہیں ہوتی۔ کوئی گھر میں رہنے والی گھر میں پردہ کرتی ہے اور باہر جا کر زیب و زینت کرتی ہے، تو یہ زیب و زینت کس کے لیے ہے؟ گھر میں پردہ ہے اور باہر کوئی غیر جو ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ گھر میں پردہ ہے، باہر تب زیب و زینت نہیں ہے۔ جس طرح یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک کھلی بے حیائی ہے اور ایک ڈکی بے حیائی ہے۔ کھلی بے حیائی بھی بے حیائی ہی ہے اور ڈکی بے حیائی، اس کا کوئی دوسرا نام حیا تو نہیں ہے نا، وہ بھی بے حیائی ہے۔ جب کوئی ڈکی بے حیائی کرتا ہے تو کھلی بے حیائی کی تشہیر ہے، کھلی بے حیائی کا ذکر ہے۔ کھلی بے حیائی عوام سب کے بیچ میں کی جاتی ہے، جو ڈکی ہوئی ہوتی ہے۔ ڈکی چیز ہی کو تو اٹھایا جاتا ہے نا، ایک چیز ڈکی ہوئی ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے پردے کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو ڈکی بے حیائی کھلی بے حیائی ہو جاتی ہے۔ گھر میں عورت کے لیے پردہ نہیں ہے اور باہر عورت کے لیے زیب و زینت نہیں ہے۔ جو گھر کو پا گیا باہر کو سنبھال گیا، اور جو لاگ باہر سنبھالتا رہے، اور جو بند ٹوٹ کے پانی سمندر دریا سے آ رہا ہے، اور جب تک کوئی بند نہیں باندھے گا پانی تو آتا جاتا ہی رہے گا۔ اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ نہیں کو جان جاتا ہے اور سب رب میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ہے جس نے فاتبعونی یحببکم اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو پایا ہے۔ محبت میں مالک اللہ پروردگار ہے، یہ مالک حقیقی ہے۔ یہ جتنی محبتیں کوئی کرتا ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ رب سب کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جب چاہا میں محبت کیا جاؤں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جب اللہ پروردگار نے چاہا میں محبت کیا جاؤں تو مخلوق میں سے اللہ پروردگار نے اپنے بندوں کو چنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں تو ان بندوں میں اللہ پروردگار نے سید الانبیاء و رسل امام الملائکہ اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ ہے وہ بات کہ مالک حقیقی وہ ہے جو محبت کرتا ہے، محبت میں وہ مجازی مالک بناتا ہے۔ تعلیم علم کے اندر اپنا نائب اور وارث بناتا ہے۔ فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر مجھے حکم ہوتا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے،
اگر بیوی آج اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی تو یہ بیوی ہے نا، اسے حکم نہیں ہے، اسے ایک ہی حکم ہے۔ وہ حکم کیا؟ گھر میں پردہ کریں اور باہر زیب و زینت نہ کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک ایسی چیز دی ہے جو پہلے اس کے پاس نہیں ہوتی۔ حیا سارا کچھ ہے نا، حیا میں اللہ پروردگار نے اسے ایک ایسی چیز دی ہے جو اس کے پاس پہلے نہیں ہوتی۔ اماں حوا کے پاس پہلے شوہر نہیں ہوتا، اور جمیع عورتوں کے پاس پہلے شوہر نہیں ہوتا۔ یہ شوہر کون دیتا ہے؟ بیوی کو اللہ پروردگار شوہر دیتا ہے، جو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ پہلے امی ابا نہیں آئے، پہلے میاں اور بیوی آئے ہیں۔ یہ اللہ پروردگار نے شوہر کو بیوی دی ہے، اور شوہر کو اللہ پروردگار نے مالک جو دیا ہے وہ معلم دیا ہے، مزکی دیا ہے۔ اور جس بیوی کو شوہر نہ ملے وہ عورت ہوتی ہے، اور جس کو اللہ پروردگار اپنا بندہ معلم نہ دے وہ بے بیوی، بے ماں باپ، بے نبی رسول اور بے اللہ ہوتا ہے۔ یہ غیر ہے، غیر، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پروردگار کچھ نہیں کرتا۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، جب اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں تو مالک حقیقی ہوں، میں تو محبت کرتا ہوں، میں کدھر کچھ کرتا ہوں، میں تو محبت کرتا ہوں، محبت میں سارا کچھ جو کرتا ہے وہ میں نے کیا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں تو محبت کرتا ہوں، محبت میں وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، اولاد سارا کچھ کرتی ہے، ماں باپ نے اسے محبت کی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے پاس جاتا ہے، پہلے تو دنیا کی بات کر لیں نا، وہ بات یہ ہے جب وہ کہتا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، جو وہابی ہوتا ہے وہ کہتا ہاں ہاں سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہابی پتہ کون ہے؟ جو اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کے بندے کو مانتا تو پہلے نبیوں کو بھی مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا، اور نبی رسول علیہ السلام نے جو اللہ کے بندے بنائے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ ہی آگے اللہ کا بندہ بناتا ہے نا، تو اللہ کے بندوں کو بھی مانتا۔ کہیں وہ اللہ کو مانتا ہے، کہیں وہ اپنے نبی کو مانتا ہے، کہیں وہ دوسرے نبی رسولوں کو مانتا ہے۔ یہ تو ماننا شیطان نے جدھر چاہا مانا تھا، اور جدھر اللہ نے چاہا تھا ادھر اس نے کیوں نہیں مانا؟ بات تو یہ ہے نا، جدھر اللہ نے چاہا تھا ادھر کیوں نہیں مانا؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا حکم تو میرا ہے نا، حکم میرا ہونے پر تو نے میرے حکم کا کیوں انکار کیا؟ بات یہ اسے پتہ نہیں ہوتا، کہتا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ، سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرا بندہ ہے، میں نے اسے بنایا ہے۔ یحببکم اللہ کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ فاتبعونی، جو نبی رسول کی اتباع میں سارا کچھ کرتا ہے، اللہ دیکھ لو اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں کچھ کرنے والا ہوں؟ میرے خادم تھوڑے ہیں، میرے فرشتے تھوڑے ہیں، میرے نبی تھوڑے ہیں، میرے نبیوں نے جو اللہ کے بندے بنائے وہ تھوڑے ہیں، میرے جو بندے کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں۔ تاکہ پتہ ہو جائے کہ ہر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جو میں کرتا ہوں وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ کیسے اس نے کہا؟ یہ سارا کچھ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے جو کیا ہے وہ بھی تو اللہ نے کیا ہے، وہ بھی تو اللہ نے کیا ہے، کیونکہ سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ اللہ پاک نے کہا تیری ایسی میں پکڑ کروں گا، ایسی حجت قائم کروں گا، ایسی دلیل باندھوں گا، ایسا حکم جاری کروں گا کہ تو چوں کرے یا چرا کرے تیرا بس نہیں چلے گا۔ نفس شیطان کا بس نا اللہ کے بندے پر نہیں چلتا۔ اللہ کہتا میں کچھ نہیں کرتا، جو میرا بندہ کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے،
اس کا چلنا میرا چلنا ہے. میں تو عمل کرتا ہی نہیں, میری تو یہ آنکھیں ہی نہیں, میرا تو یہ کان ہی نہیں, میری تو یہ زبان ہی نہیں, میرا تو یہ بولنا ہی نہیں, میں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتا جو تو نے کیا ہے. تو کہتا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا, میں نے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے حکم دیا 7 زمینیں 7 آسمان پیدا ہو گئے. میں نے تعلیم کی, میرا بندہ علم والا ہو گیا. میرے بندے نے آگے تعلیم کی, میرے بندے ہو گئے. میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, جو میرا بندہ کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں, تاکہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے اور اپنے آپ کو دھوکے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے. دیکھیے اب کیا بات کرنے لگا ہوں. ماں باپ کو اللہ اولاد دیتا ہے, استاد کو اللہ شاگرد دیتا ہے, اللہ پروردگار کو اللہ پروردگار نے اپنی رضا میں جو چاہا ہے اللہ پاک اسے, اللہ پاک کو وہ اللہ پاک دیتا ہے. مالک حقیقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود ہی دیتا ہے. مجازی مالک وہ ہوتا ہے جسے مالک جو خود ہی اپنے آپ کو دیتا ہے اس نے دے دیا ہوتا ہے. ماں باپ کو اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. نبی رسول علیہ السلام کو علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور محبت اللہ پروردگار کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے خود. اس لیے فاتبعونی فرمایا, فاتبعونی, میرے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا, جو تمہیں وہ دے لے لینا, یہ تمہارا عمل ہو جائے. اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جانا, یہ تمہارا عمل ہو جائے. اب جس نے اللہ کے بندے نے جو دیا ہے وہ لیا ہے, اور جس سے منع کیا اسے باز آ گیا ہے, اس نے کچھ کیا ہے. اور جس نے کچھ کیا ہے فاتبعونی کے اندر وہ اللہ پاک نے کیا ہے. اب اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ اللہ نے عمل کیا, نہ اللہ نے فعل کیا, نہ اللہ نے عمل کیا, نہ اللہ نے فعل کیا. اللہ پروردگار نے کچھ بھی نہیں کیا, جو اللہ نے کیا وہی اللہ نے کیا ہے. یہ مالک حقیقی ہے. اب دیکھیے, ماں باپ نے فعل کیا, کیا ہو گیا؟ اولاد ہو گئی. نبی رسولوں کے غلاموں نے, شاگردوں نے فعل کیا, طالب علم ہو گیا. اللہ پروردگار نے فعل کیا, محبت ہو گئی. ہر ایک نے اپنی جگہ پر سب کچھ کیا ہے, لیکن یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں کیا ہے. اگر ماں باپ نے فعل کیا تو اولاد ہو گئی. یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ فطرت ہے. ماں باپ فعل کرتا ہے تب اولاد ہوتی ہے. ماں باپ جب تک عمل کرتا ہے اولاد نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی اولاد ہو گئی ہے اور جس دن وہ وہی فعل کرتا ہے جو ماں باپ نے کیا ہوتا ہے, اس دن وہ فطرت دیتا ہے, فطرت لیتا نہیں. اس دن وہ سائیں ہوتا ہے, سائیں ہوتا ہے, دعائیں دیتا ہے, دعائیں لیتا نہیں. دعائیں ہی لئی جانیاں سائیں جی دیاں, وہ چھڈ بھائی اللہ اللہ کر جا, دے جو کہہ دے گا وہی ہو جائے گا. اب جب ماں باپ نے فعل کیا, جب اولاد ہوئی تو یہ کیا ہے؟ فطرت. جب اللہ کے بندے نے فعل کیا, طالب علم ہوا, تو یہ کیا؟ حقیقت. اللہ کا بندہ حقیقت دیتا ہے, فطرت نہیں دیتا. فطرت تو ماں باپ نے پہلے دے دی ہوتی ہے, عارضی زندگی تو ماں باپ نے پہلے دے دی ہوتی ہے. اب اللہ کا بندہ بھی عارضی زندگی دے گا؟ اے کملے, اللہ کا بندہ عارضی زندگی نہیں دیتا, عارضی زندگی کو ابدی زندگی کر دیتا ہے, حقیقت دیتا ہے, رحمت دیتا ہے. اور اللہ کی محبت جو ہے, جب اللہ کا بندہ وہ محبت دیتا ہے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے. اب جب محبت دیتا ہے تو فاتبعونی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کر, جس سے منع کرتا ہوں اس سے باز آ جا. اب جب کوئی اللہ کے بندے کی اتباع کرتا ہے تو یحببکم اللہ, اللہ کا بندہ اسے اللہ کی محبت دیتا ہے. جب اللہ کے بندے نے محبت اللہ کی دی ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے یہ میری محبت ہے, یہ میرے بندے کا کرنا میرا کرنا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرے بندے کا بولنا میرا بولنا ہے.
اب اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، اللہ نے ہی سارا کچھ کیا، لیکن کیا کیسے دیکھ لو۔ جب اللہ کا بندہ کرتا ہے تب اللہ پروردگار کہتا ہے میرا کرتا بندہ ہے، کرواتا میں ہوں۔ اب اللہ تو نہیں نا کرتا، اب اللہ کیا کرتا ہے؟ کرواتا ہے، کرتا تو نہیں نا۔ کرتا کون ہے؟ ماں باپ کرتا ہے۔ کرتا کون ہے؟ اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ کرتا کون ہے؟ نبی رسول کرتا ہے۔ کنکریاں کون مارتا ہے؟ اللہ کا بندہ مارتا ہے۔ ماری کس نے ہوتی ہیں؟ اللہ پاک نے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ کنکریاں اللہ کا بندہ مارتا، مروائی کس نے ہوتی ہیں کنکریاں؟ اللہ پاک نے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ ہے نا۔ اسی طرح فتبعونی ہے، نبی رسول کی اتباع میں سارا کچھ ہے۔ قسم خدا کی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے جس دن اتباع کی تعلیم لیتے لیتے نبی رسول کی اتباع والا ہے، متبع رسول ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فطرت اسے ملی ہے، فطرت اسے ملی ہے، منزل اسے ملی ہے، یعنی فطرت کی منزل پر وہ پہنچا ہے جو خود ماں باپ ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، خود ماں باپ ہو گیا۔ اب پتہ چلا خود ماں باپ وہ ہو جاتا ہے جو ماں باپ کے فعل میں اسے اولاد ملی ہوتی ہے، وہی اس کا فعل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کے فعل میں جب کوئی منزل پا جاتا ہے تو اللہ کے بندے نے فعل میں جو تعلیم اپنے شاگرد کی کر دی ہوتی ہے، جب وہی تعلیم اللہ کا بندہ جو شاگرد ہونے کے بعد کرتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کے بندے اللہ کا بندہ بنانے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں، نہ نوٹ مقصد ہے، نہ ووٹ مقصد ہے، نہ روٹ مقصد ہے، نہ کوئی اپنی آؤ بھگت مقصد ہے، نہ اپنی خوشامد ان کا مقصد ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پروردگار کا حکم میں جو رضا ہے وہ آپ بھی پا جائیں، ہم بھی پا جائیں، ہم سب مل کر اللہ پروردگار کے بندے ہو جائیں۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، تمہیں بھائی بھائی بنایا گیا ہے، تمہیں ایک ہی حکم دیا گیا ہے، کہیں تم فطرت میں ماں باپ ہو جاؤ اور کہیں حقیقت میں اللہ کے بندے ہو جاؤ، اور کہیں محبت میں محبوب اللہ پروردگار کے ہو جاؤ۔ اور اتنی بڑی دولت اللہ دیتا ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں، پاگل ہو گئے، سر پھرے ہو گئے کہ دیواروں میں اپنا سر مار رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ پروردگار ہے جو فعل کی حقیقت دیتا ہے تو ہم ماں باپ ہو جاتے ہیں، جو فعل کی حقیقت دیتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، جو فعل کی حقیقت دیتا ہے ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ گھر بیٹھے ہی سارا کچھ ملا ہے، لیکن پتہ ملا کسے؟ جو گھر میں پردہ کرتا ہے، گھر میں پردہ کرتا ہے اور باہر بے پردہ ہوتا ہے۔ باہر ظاہر جو ہے یہ مخلوق ہے، اندر جو ہے اللہ پروردگار ہے۔ حجاب کرتا ہے، پردہ کرتا ہے، شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، کس کا مالک اندر ہوتا ہے۔ باہر بے پردہ ہو گیا ہے، کیوں؟ ادھر حیا موجود ہے۔ عورت گھر میں بے پردہ ہوتی ہے، باہر پردے میں ہوتی ہے۔ باہر پردہ کیا ہے عورت کا؟ زیب و زینت نہیں کرتی۔ کیوں زیب و زینت کریں؟ جدھر پردہ نہیں کرتی زیب و زینت ادھر کرتی ہے، باہر زیب و زینت کیوں کریں؟ اللہ کا مومن بندہ باہر بے پردہ ہوتا ہے، بے حجاب ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ہوتا ہے تو بے حجاب ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے تو بے حجاب ہوتا ہے، کہ اندر اس کے حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اپنے اللہ سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ اور حیا شرم چلی جائے فسنا ما شیتا، پھر کرتا ہے جو کرتا ہے، کر لے بھائی جو کرنا۔ آج سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، ڈکی بے حیائی کو کھلی بے حیائی بنایا جا رہا ہے۔ وہ جی فلانے نے بدفعلی کر دی ہے، فلانے نے زنا کر دیا ہے، تیری مت ماری گئی ہے کہ ڈھکی بے حیائی کو تو کھلی بے حیائی بنا رہا ہے۔ تو دین جانتا ہے؟ اگر قسم خدا کی تو دین جانتا، جس چیز کو اللہ نے ڈھک دیا ہے تو اسے ڈھک کے آتا۔ وہ جی یہ ہے، وہ جی وہ ہے، تجھے کیا پتہ دین اسلام کیا ہے؟ تجھے کیا پتہ کہ نام مفتی کے اندر، نام مولوی کے اندر، نام سائیں جی کے اندر، نام حضرت صاحب کے اندر، نام پیر جی کے اندر کچھ نہیں ہے؟ کام بتاتا ہے یہ کام کون سا کر رہا ہے۔ ڈھکی بے حیائی کو کھلی بے حیائی بنانے والا
اللہ نبی رسول کے نزدیک بڑا گندا ہوتا ہے۔ بدفعلی زنا جو ہے یہ ڈکی بے حیائی ہے، اس کو کھولنے کے لیے ہم اور آپ نہیں ہیں، اسے چھپانے کے لیے اس کے ماں باپ ہیں، وہ اسے چھپاتے ہیں، اللہ بھی اسے چھپاتا ہے۔ بڑے سربراہ جو گلی محلے ملک کے ہیں، عدالت وہ ہے، وہ اسے چھپاتی ہیں۔ جب ماں باپ چھپاتے ہیں تو وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ یہ بڑی بے حیائی ہے، اس کو عام کیسے کیا جائے۔ اپنی بیٹی ہے، اپنی بھتیجی ہے، اپنی بھانجی ہے، اپنی خالہ ہے، اپنی پھوپھی ہے، اس کو کیسے عام کیا جائے، کیسے گھر گھر جا کر بتایا جائے۔ اور دوسری بات، جب اللہ نے اسے عام کرنے کا حکم نہیں دیا تو عام کرنے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ایک گندی ہے، اس کو گھر جا کے بتانا ہے کہ وہ گندی، آ جاؤ گندے سارے مل جاؤ گندی کے ساتھ، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ نہ یہ حکومت ریاست چاہتی ہے، نہ یہ عدالت تھانہ چاہتا ہے۔ کیوں اللہ نہیں چاہتا کہ ڈکی بے حیائی کو کھلی بے حیائی بنایا جائے؟ اگر کسی نے کیا ہے تو عدالت تحقیق کرتی ہے، عدالت تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد وہ لوگوں کو نہیں جا کر بتاتی، تحقیق کرنے کے بعد جو اس کا جرم ہوتا ہے اس کی وہ سزا دیتی ہے۔ اور ادھر کیا ہے، نہ جی اس کی امی ہوں، نہ میں اس کا ابا ہوں، نہ میں ماما ہوں، نہ میں چاچا ہوں، پتہ نہیں وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بھتیجی ہے، کس کی بھانجی ہے، بدفعلی اس نے کی ہے۔ تو انہیں تحقیق کی ہے، تو قاضی ہے، تو راضی ہے، تو نے تحقیق کی ہے کہ فرمایا جب تک جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا ہوتا ہے اس طرح کوئی نہ جان لے، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، ورنہ یہ بہتان ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ کوئی سزا کا پتہ ہی نہیں۔ ڈکی بے حیائی کو کھلے عام کھلی بے حیائی بنایا جا رہا ہے۔ جس پہ دل کرتا ہے ویڈیو بنا دیتے ہیں، جس پہ دل کرتا ہے الزام لگا دیتے ہیں۔ آج ایک ایک لفظ حرف کاٹ کاٹ کر نا عمران خان اور نواز شریف خان جو ہے ان دونوں کو بٹھا کر نا باتیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ کیا جی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپس میں بات کی ہوتی ہے۔ تقریروں میں سے لفظ کاٹ کاٹ کر اس طرح جوڑ دیتے ہیں، اس طرح جملے جوڑ دیتے ہیں کہ السلام علیکم بھی ہو رہی ہے، وعلیکم السلام بھی ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کی ساری باتیں عمران خان جو ہے نواز سے کر رہا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کر رہا ہے، انہوں نے کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح تو تصویریں حرام ہیں نا، ادھر سے کاٹی ادھر سے کاٹی، تصویر کا سر ادھر سے کاٹا، منہ ادھر سے کاٹا، لگا دیا، تصویر بنا دی، اور جی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، دیکھو یہ وہ بدفعلی کر رہا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، کر رہا ہے تو عدالت میں جایا جائے، تھانے میں جایا جائے، اور جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اسے عدالت پہ جانا ہے، اسے تھانے جانا ہے، اسے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ میرے ساتھ یہ جرم ہو گیا ہے، اور جس کے ساتھ اور جس نے جرم نہیں کیا اس پر الزام لگ گیا وہ بھی عدالت میں جائے گا۔ یہ بھی میرا اور تیرا معاملہ ہے، بدفعلی اس نے کی ہے اور شور شرابہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، الزام اس پر لگا ہے، شور شرابہ ہم کر رہے ہیں۔ دین کا پتہ نہیں اللہ جانتا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، پتہ کیوں دین کا پتہ نہیں؟ اور جنہیں دین کا پتہ ہے نا اللہ کے بندے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جی سنی ہیں جی، ہم بریلوی ہیں جی، ہم دیوبندی ہیں جی، ہم اہل حدیث ہیں جی، ہم وہابی ہیں جی، اور یہ سارے جو ہیں یہ وہابی حقیقت میں نہیں ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ وہابی پتہ کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے بندے کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، فطرت کو نہیں مانتا، غیر فطری عمل کرتا ہے، قوم لوط کرتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی تعلیم کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ نے جو ماں باپ دیے فطرت دی اس کو نہیں مانتا، اللہ کا جو بندہ دیا اس کو نہیں مانتا، نبی رسول جو دیے اس کی نہیں مانتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں مانتا؟ بات یہ ہے کہ کو کی نہیں ہے، یہاں تعلیم ہے، وہ کو نہیں مانتا۔ اللہ پروردگار کو شیطان مانتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن تعلیم نہیں مانتا۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، جو دو
جو دے استاد لے لو، جسے منع کریں اسے باز آ جاؤ۔ منع ہے کہ ڈھکی بے حیائی کو کھلی بے حیائی نہیں بنایا جا سکتا، پتہ کچھ نہیں ہے۔ اور جدھر عدالت جانا ہے کسی نے، جدھر قاضی کے پاس جانا ہے کسی نے، ادھر گھسیڑ کے اسے اپنے پاس لے آتے ہو۔ پاگل ہو گئے، مت ماری گئی۔ اللہ سے ڈرو۔ وہ ہماری اپنی جو غلط وزن ہے کیے ہوئے وہ نہیں ہم سے اٹھائے جا سکتے ہو یار۔ اور دوسروں کے معاملات میں پڑھ کر کیوں ان کے گناہ اپنے سر لیتے ہو؟ کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ بس بے فائدہ وہی ہے جسے فائدے کا پتہ نہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتح بیونی کے اندر سارا کچھ بندے کو ملتا ہے۔ کہیں ماں باپ ہو جاؤ، ماں باپ کے بغیر، ماں باپ ہونے کے بغیر فطرت کا نہیں پتہ چلتا۔ آدھی فطرت کوئی فطرت نہیں ہے، ماں باپ ہونے کے بغیر فطرت کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے بندے کا غلام ہونے کے بغیر اللہ کے بندے کا پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کے بندے کے بغیر یعنی اللہ کا بندہ ہوئے بغیر اللہ کا نہیں پتہ چلتا۔ کوئی ہے جو ان بڑوں بڑوں کا پتہ لگائے؟ تو جیسے پتہ بتائے گا ویسے لگا کے دیکھے، قسم خدا کی میں سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ بغیر پھر پتہ لگائے ایسے پتے لگنے شروع ہو جائیں گے کہ بھائی پتہ لگایا تھا نا، جیسے پتہ لگتا ہے ویسے پتہ لگایا تھا۔ آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی۔ آنکھیں جب کھلیں گی تو باہر ظاہر پتہ کیا ہوگا؟ باہر ظاہر بے حجاب بے پردہ ہو جائے گا، اور اندر حیا آ جائے گی۔ اور جس کے اندر حیا نہیں آئی، باہر حیا وہ کون سی کرتا ہے؟ وہ پھنسانے کے لیے حیا کرتا ہے، پھنساتا اس کو ہے، اور خود بے حیا اندر ہوتا ہے۔ آئیے دین جانے۔ وما توفیقی الا باللہ۔